آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیا ہوگا اور سن بھی لیا ہوگا کہ ایک لڑکی جس کے پورے جسم پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ بھی بالکل ٹیٹو سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کو جب تبلیغ کی گئی، دین کے بارے میں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اے لڑکی، اے مسلمان لڑکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کو ایک امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ میرا بندہ یا بندی دنیا میں جا کر مجھ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ چند دن کی یہ زندگی ہے اور اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے کب موت آ جائے، اور ہم دنیا میں رہ کر اتنے بڑا گناہ کر رہے ہیں تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو یہ لڑکی اپنے گناہ پر شرمندہ ہے اور احساس بھی ہو رہا ہے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ کی بھی توفیق دے دی۔ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی غلطی کرے لیکن سچے دل سے اگر توبہ کر لے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے دودھ سے دھلا ہوا، جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ لیکن شرط ہے کہ وہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ یعنی کسی انسان سے کوئی گناہ بھی ہو گیا ہے تو اس نے سچے دل سے اگر توبہ کر لی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو یاد کیا کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے مولا تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو یاد کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے مولا میں نے جس گناہ میں مبتلا ہوں، یا عورت جو بھی کہے کہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے مولا اپنے تجھے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے کریم ہونے کا واسطہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا اللہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا اور یا نہیں کروں گی۔ اور یہی صوفیاء کرام کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تھوڑی رحمانیت کو یاد کیا جائے، پھر سچے دل سے توبہ کی جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے دودھ سے دھلا ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ لڑکی کتنی جو ہے رو رہی ہے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ گناہ پر شرمندہ اور اس لڑکی نے حجاب اوڑھا اپنے پورے جسم پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سچے دل سے اگر توبہ کر لی تو انشاءاللہ یہ بھی ایسا ہو جائے گی جیسے دودھ سے دھلی ہوئی۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑا گناہ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو یاد کر کے جو ہے معافی مانگنا، پھر بعد میں پھر وہی گناہ کرنا۔ تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو یاد کرنا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، معاف کر ہی دے گا، اور پھر بھی حرام کاریاں کر رہے ہیں، تو پھر وہ حضرات جاننے کہ اللہ قہار بھی ہے اور اللہ جبار بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے صفتیں ہیں نا کہ رحیم ہونا، کریم ہونا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی صفتیں ہیں، قہار ہونا، جبار ہونا۔ سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے، وہ انسان ہے، وہ بندہ یا وہ بندی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو یاد کیا پھر گناہ کیا۔ اور آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اور جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کر لو گناہ، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، معاف کر ہی دیں گے۔ میں ان جیسے ظالموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو یاد کر کے جو گناہ کیا تو پھر یاد رکھ لینا کہ جس طرح سے اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی طرح سے قہار بھی ہے۔ سب سے بڑا گناہ گار بھی وہی ہے کہ جس نے اللہ کی رحمانیت کو یاد کیا اور اس نے حرام کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے توفیق ہے، جس وقت جب بھی چاہے کسی کو بھی نواز سکتا ہے۔ جیسے کہ اس لڑکی کو اس گناہ میں یہ جو مبتلا تھی تو اسے توبہ کی توفیق دی، اور ایک حضرت نے جا کر دین کی تبلیغ کی، اس کو سمجھایا، اس کو بتایا، تو وہ کس طرح سے جو ہے اپنے گناہ پر نادم و پشیماں ہے اور شرمندہ ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔